ویلکم ٹو انر ٹیلز۔ آج انر ٹیلز میں میں آپ کو کہانی سناؤں گی عارف اور فاطمہ کی۔ یہ کہانی ہے اس محبت کے بارے میں جس کا اظہار ہم کرنا بھول جاتے ہیں۔ ہم وقت کے ساتھ ساتھ سمجھتے ہیں کہ اس محبت پہ ہمارا حق ہے، ہم کہیں نہ کہیں یہ ہمیشہ موجود رہے گی، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ اس کا اظہار نہ کرنا دوسرے کو کتنی تکلیف دیتا ہے۔ تو چلیے آج کی بیڈ ٹائم سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں نرم ہوا اور سرسبز وادیوں کی خاموشی میں محبت کی مٹھاس محسوس ہوتی تھی، وہاں پر عارف اور فاطمہ رہتے تھے۔ عارف اور فاطمہ کی شادی کو کئی سال گزر چکے تھے، لیکن ان کا رشتہ ہر روز ایک نئی طرح محسوس ہوتا تھا۔ گاؤں کے ایک چھوٹے سے کونے میں ایک پرانی لیکن پیاری سی کوٹھی تھی، جہاں دونوں اپنی زندگی کے لمحے گزار رہے تھے۔ عارف کے دل میں اپنی بیوی فاطمہ کے لیے پیار کبھی کم نہیں ہوتا تھا۔ ہر صبح جب وہ اپنی آنکھیں کھولتا، سب سے پہلے وہ اپنی بیوی کا چہرہ دیکھتا۔ فاطمہ کے چہرے پر کبھی بھی کوئی نفرت، غصہ یا اداسی نہیں ہوتی تھی، بس ایک تھوڑی سی تھکن جو شاید اس کے اپنے کاموں کی وجہ سے تھی۔ عارف صبح سورج اگنے سے پہلے اٹھتا تھا، آنکھوں میں تھوڑی تھکن ہوتی، لیکن جب اس کی نظر اپنی بیوی فاطمہ پہ پڑتی تو اس کا دل خوش ہو جاتا۔ ہر صبح اس کے دل میں ایک نئی امید جاگتی۔ وہ چپکے سے فاطمہ کے پاس جاتا، اس کے گال پہ ایک پیارا سا کس کرتا اور اسے دھیرے سے دیکھتا۔ اس کے دل میں ہمیشہ یہ دعا آتی، خدا فاطمہ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ وہ فاطمہ سے کہتا، فاطمہ تم میری زندگی ہو اور میں تمہاری خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ فاطمہ جو اکثر اپنی زندگی کے ہر حصے میں مصروف رہتی تھی، وہ کبھی یہ نہیں سمجھ پاتی تھی کہ عارف کی محبت کی کس طرح قدر کی جائے۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ عارف کی محبت کتنی گہری ہے۔ وہ خود اتنی تھکی ہوئی ہوتی گھر کے کاموں میں، بچوں کی دیکھ بھال میں اور اپنی زندگی کی مشکلات میں کہ وہ عارف پر توجہ نہ دے پاتی۔ وہ نہیں سمجھ پاتی کہ عارف اس سے کیا چاہتا ہے۔ وہ عارف کو دیکھتی اور گزر جاتی۔ کبھی عارف اسے پھول دیتا، چپکے سے اسے کمرے میں چھوٹا سا کارڈ رکھ جاتا جس میں لکھا ہوتا، تمہاری مسکراہٹ میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہے۔ لیکن فاطمہ نے کبھی اظہار محبت کو دل سے نہیں لیا۔ فاطمہ کے لیے یہ باتیں میٹر نہیں کرتی تھی۔ فاطمہ کو لگتا تھا یہ سب باتیں رومانوی ہیں، میاں بیوی کا تعلق صرف اور صرف کام تک کا ہے، صبح اٹھو کام کرو، بس گھر کے کام اور بچوں کی دیکھ بھال ہونی چاہیے۔ اس کو یہی لگتا کہ عارف کا اتنا پیار دکھانا بے مقصد ہے، بس ایک ضرورت کی طرح لگتا تھا اسے یہ پیار۔ ہر صبح جب عارف اپنے کام کی شروعات کرتا، اس کے دل میں ایک عجیب سا خالی پن محسوس ہوتا۔ یہ خالی پن ہر وقت اس کے ساتھ رہتا۔ وہ باہر کام کرتے ہوئے ہر وقت اپنے دن کے بارے میں سوچتا۔ وہ سوچتا کیا میرا پیار اتنا غیر اہم ہے کہ فاطمہ کو اس کی کوئی قدر نہیں، وہ دیکھتی نہیں کہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ یہ بات اس کے دل کو بہت بوجھل کر دیتی۔ فاطمہ کے چہرے پر کبھی کبھی مسکراہٹ ہوتی جو عارف کی ہر چھوٹی سی بات پر ہوتی تھی، لیکن وہ مسکراہٹ کبھی اس کی آنکھوں کی گہرائی نہیں تھی۔ عارف تھک چکا تھا، وہ ہر روز کام کرتا، محنت کرتا، لیکن کبھی بھی اپنی بیوی کے چہرے پہ وہ جذبات نہیں دیکھ پاتا جو وہ چاہتا تھا۔ عارف کو پتا تھا کہ وہ جو بھی کرتا ہے وہ اپنے دل کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا ہر کام، ہر قدم، ہر جسم کا حصہ وہ اپنی بیوی کے لیے چاہتا تھا، لیکن فاطمہ جو اپنے دماغ میں اتنی مصروف تھی کہ وہ کبھی اس کی محبت کو سمجھ نہیں پائی۔ پھر ایک دن عارف نے اپنے جذبات کو چھپانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی محبت کو دکھانا بند کر دیا۔ وہ اپنی پرانی عادتوں کو اپنانے لگا، وہی سب کچھ جو اس کی زندگی کا حصہ تھا، لیکن اس بار کچھ اور تھا۔ وہ فاطمہ کے لیے پھول نہیں لاتا تھا، نہ ہی اس سے اپنی پیار بھری باتیں کرتا۔ وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا، جیسے اس نے اپنی دنیا فاطمہ سے الگ کر لی ہو۔ وہ جب باہر کام سے لوٹتا تو چپ چاپ اپنے بستر پہ چلا جاتا، فاطمہ کو نہ دیکھتا۔ جب فاطمہ کھانے کا پوچھتی تو کہتا مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ یہ سب غصے میں نہیں کر رہا تھا، اس کا دل تھک گیا تھا۔
وہ تھک چکا تھا اس محبت کو محسوس کرنے کے لیے جو فاطمہ اس سے کرے، لیکن ہر وقت اس کا دل خالی لوٹ آتا۔ وہ بار بار اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے بھی سوچا کہ شاید فاطمہ کے لیے میری محبت ایک بوجھ ہے، اور شاید میرا بار بار محبت اور اس کا اظہار کرنا اس کو ڈسٹرب کر رہا ہے، تو بہتر ہے میں بھی زندگی کو اسی طرح گزاروں جس طرح وہ گزارنا چاہ رہی ہے، خاموشی کے ساتھ، ایک عام طریقے کے ساتھ، جیسے دنیا کے بے انتہا لوگ گزار رہے ہیں، محبت سے خالی۔ عارف نے اپنی محبت کو اپنے دل میں چھپا لیا۔ فاطمہ نے جب دیکھا کہ عارف پہلے کی طرح اس سے پیار نہیں کرتا، نہ وہ اسے گلے لگاتا ہے، نہ کبھی ایک پیار سے مسکراہٹ کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتا ہے، تب اس کے دل میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ فاطمہ نے یہ اداسی پہلے کبھی نہیں محسوس کی، کیونکہ اس کو عارف کا پیار بغیر مانگے مل رہا تھا۔ اس نے پہلے کبھی بھی عارف کی زندگی میں اتنی خالی جگہ محسوس نہیں کی، لیکن اب اسے لگ رہا تھا جیسے کچھ مسنگ ہو گیا ہو۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ عارف کی محبت اب اتنی گہری نہیں رہی، یا شاید وہ اس کی محبت کی قدر نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ سوچ کے فاطمہ کے اندر ایک تکلیف جاگ اٹھی۔ کیا عارف کا پیار اب ختم ہو گیا ہے؟ وہ اپنے دل میں اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہی تھی، لیکن اسے سمجھ میں آ گیا کہ اس نے خود اپنی مصروفیات کی وجہ سے اور اپنی ناقدری کی وجہ سے عارف کو خود سے دور کر دیا ہے۔ فاطمہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اب کس طرح سے عارف کی طرف ہاتھ بڑھائے، کیونکہ ہمیشہ عارف ہی تو تھا جس کے پاس آتا۔ اب فاطمہ کے لیے مشکل تھا اس کے پاس جانا اور اس سے بات کرنا۔ فاطمہ کو تو محبت لینے کی عادت تھی، لیکن کیسے دینی ہے وہ یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ لیکن اسے معلوم تھا کہ اب اگر اس نے دیر کر دی تو بہت دیر ہو جائے گی۔ پھر ایک دن جب وہ دونوں شام کو کھانا کھا رہے تھے، ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ فاطمہ نے اپنے دل کی بات کہنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب وقت خاموش رہنے کا نہیں رہا۔ وہ جان گئی تھی اگر یہ دوری بنی رہی تو ان کا رشتہ اور دور ہو جائے گا۔ اس نے عارف کی طرف دیکھا اور اپنے دل کو تھوڑے سنبھالتے ہوئے کہا، عارف، تمہیں پتہ ہے جب تم نے اپنی محبت دکھانا بند کی تو مجھے سمجھ میں آیا کہ میں تمہیں کبھی اس طرح نہیں سمجھ پائی جسے تم مجھے سمجھتے ہو۔ عارف نے دھیرے سے اپنی نظریں فاطمہ پہ ڈالی۔ ان کی آنکھوں میں ایک شاید سمجھ کی چمک تھی، لیکن اب وہ کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا۔ فاطمہ نے پھر کہا، میں تمہارا پیار صرف ایک روٹین سمجھ بیٹھی تھی۔ مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ تمہاری محبت میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ تھی جو میں کبھی پہچان نہیں پائی۔ اب عارف کو اپنے دل کی بات کہنا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ چپ رہا، لیکن اس کے اندر ایک گہرا درد تھا۔ عارف کو لگا کہ اب اس کی محبت کو سمجھنا فاطمہ کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ فاطمہ، اس نے دھیرے سے کہا، میں ہر دن تمہارے لیے اپنا پیار دکھانے کی کوشش کرتا رہا ہوں، لیکن جب تم اپنی زندگی کے کاموں میں اتنی مصروف ہو جاتی ہو تو مجھے لگتا ہے کہ میرا پیار بس ایک پرانی عادت بن گیا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن تم میری دل کی گہرائی کو سمجھ نہیں پائی فاطمہ۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے عارف کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا، مجھے معاف کر دو عارف، تم نے جو کچھ بھی میرے لیے کیا وہ صرف تمہاری محبت تھی، لیکن میں نے اس کا کبھی ٹھیک سے احساس نہیں کیا۔ میں اپنی زندگی میں اتنی مصروف تھی کہ تمہارے پیار میری نظر سے چھپ گیا تھا۔ تم میرے لیے ہمیشہ سب کچھ ہو، مجھے سمجھانا چاہیے تھا تمہیں، لیکن میں مجھے نہیں پتا میں کیوں نہیں کہہ پائی۔ عارف نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور پھر دھیرے سے اس کے چہرے پر اپنی انگلیوں سے آنسو صاف کیے۔ اس نے کہا، مجھے بھی تم سے اپنی محبت کو سمجھانے کا وقت چاہیے تھا۔ ہم دونوں نے اپنی جذبات کو اتنا وقت نہیں دیا اور اس لیے ہم دور ہوتے گئے۔ ہم دونوں کو لگا کہ بچے اور گھر کے کام یہ زیادہ ضروری ہیں۔ ہم یہ بھول گئے کہ ہم دونوں کتنے ضروری ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ اور پھر عارف فاطمہ کے پاس گیا اور اس نے اپنے دل کی سب باتیں اسے کہہ دی۔ فاطمہ کی آنکھوں میں عارف کو دیکھ کے مسکراہٹ آ گئی اور عارف نے اپنے ہاتھوں سے فاطمہ کو اپنے پاس کھینچ لیا۔ یہ محبت ہمارے بیچ کبھی نہیں جائے گی فاطمہ۔ اور پھر نرم اور پیار سے کہا، تم میرے لیے ہمیشہ سب سے خاص رہوگی۔ رات کے آخری لمحے تھے اور گھر کی روشنی دھیرے دھیرے دھیمی ہو رہی تھی۔ عارف اور فاطمہ اپنے دل کی باتیں کرنے کے بعد
अपनी पुरानी दुनिया में वापस आ चुके थे। उन दोनों ने काफ़ी अरसे बाद एक दूसरे से ढेरों बातें की, अपने जज्बात का इजहार किया और एक दूसरे के जज्बात की गहराई देखी। उनका प्यार जो कुछ वक्त के लिए चुप हो गया था, अब वैसे ही रवानी में आ गया था। वो दोनों अपने कमरे की खिड़की के पास आए, जहाँ चांद की रोशनी काफ़ी चमक रही थी। चांद पूरे ज़ोर के साथ ज़मीन पर अपनी रोशनी बिखेर रहा था, जैसे चांद ने भी उनका प्यार महसूस कर लिया हो। फातिमा ने अपनी आंखों से उस चमक को देखा और फिर अपने हाथ से आरिफ का हाथ थाम लिया। आरिफ ने धीरे से अपनी बीवी की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक ऐसी चमक जो पहले कभी नहीं थी। उसने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट छुपाई और फातिमा के कान के पास जाकर धीरे से कहा, जब तुम्हारा साथ होता है तो सब कुछ पूरा लगता है। तुम्ही से मेरा हर दिन कंप्लीट होता है। फातिमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं थे, बल्कि खुशी के थे। उसने आरिफ का चेहरा अपने हाथों में ले लिया और उंगलियों से उसके चेहरे को छुआ और फिर अपने लिप्स से उसका चेहरा छुपा लिया। वो दोनों कुछ देर के लिए बस चुप रहे, एक दूसरे के साथ, बस एक दूसरे के प्यार को महसूस करते हुए। फिर आरिफ ने फातिमा को अपनी बाहों में लिया, अपने सीने के पास किया। फातिमा ने अपना सर उसके सीने पर रख दिया और दोनों ने अपनी दुनिया को भूलकर सिर्फ एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का फैसला किया। आरिफ ने फातिमा को अपनी बाहों में ज़्यादा ताकत से थाम लिया, जैसे वो अपने प्यार को कभी खोना नहीं चाहता था। उन दोनों ने एक दूसरे के लिए शदीद प्यार महसूस किया और फिर चांद की रोशनी के बीच एक नर्म और गहरी चांदनी रात में अपने दिल की बात पूरी की। एक प्यार भरा किस जो उनकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत याद बन गया। फातिमा ने आरिफ से कहा, मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाना चाहती, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। प्लीज़ मुझसे आइंदा कभी नाराज़ मत होना और प्लीज़ कभी ऐसे खामोश ना होना। तुम्हारी खामोशी मेरे दिल को तकलीफ़ देती है। मैं तुम्हारी खामोशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सुनकर आरिफ ने फातिमा को और भी शिद्दत से अपने सीने से लगा लिया और दोनों ने चांद के नीचे अपनी मोहब्बत को पूरी तरह महसूस किया। आज चांद की चांदनी में वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ गए जैसे कभी दोबारा एक दूसरे से अलग ना हो पाएंगे। ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। अब आप अपनी आंखों को बंद करें और अपने दिल को पूरी तरह से सुकून से भर दें। आपके अंदर हर वो खूबसूरती और प्यार है जो आप चाहते हैं। आप पूरी तरह से महसूस कर रहे हैं। आप ये महसूस करें कि आप अपने अंदर हर रोज़ ज़्यादा खुशी और ज़्यादा प्यार और ज़्यादा सुकून महसूस कर रहे हैं। आपका दिल पूरी तरह सुकून से भर गया है। आप अपने जज्बात को समझते हैं और आपकी मोहब्बत हर लम्हा आपके लिए, आप अपनी ज़िंदगी में जो भी चाहते हैं वो आपको मिल रहा है। आपके सब ख्वाब सच हो रहे हैं। अब आपका वक्त है सुकून से सो जाने का। अपनी आंखें बंद करें और अपने दिल में मोहब्बत और सुकून को महसूस करें। याद रखें, आप कीमती हैं। आपकी मौजूदगी से दुनिया रोशन होती है और आपको किसी भी लम्हे अकेला नहीं होना पड़ेगा। जब आप सो जाएंगे, आपका जिस्म और दिमाग मुकम्मल आराम पाएंगे। स्वीट ड्रीम्स। शब बखैर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत अहम है। Thank you for watching and see you in the next story.